بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال اور ایک فتویٰ بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی حلال ہے، اور وہ فتویٰ بھی دارالعلوم کراچی کا ہے۔ کیا اس سے دینی مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، اور دارالعلوم کراچی نے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے وہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ جذبات سے نہ افواہوں سے بلکہ تحقیق، علم اور اعتدال کے ساتھ اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ بعینی ہی جو دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے وہ بھی شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے کہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ محترم سامعین، دارالعلوم کراچی کے مفتیان کرام نے مصنوعی ذہانت اور خاص طور پر چیٹ جی پی ٹی جیسے سسٹمز کے بارے میں ایک اہم اور بروقت رہنمائی فراہم کی ہے۔ فتوے کا خلاصہ اس طرح ہے: پہلی بات تو یہ کہ چیٹ جی پی ٹی کوئی انسان نہیں، دوسری بات یہ کہ یہ ایک خودکار نظام ہے، تیسری بات یہ کہ یہ صرف الگوریدمز اور ڈیٹا کی بنیاد پر جواب دیتا ہے، چوتھی بات یہ کہ اس میں غلطی، کمی یا سیاق اور سباق سے ہٹ جانے کا امکان موجود ہے۔ تو دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اسے براہ راست شرعی احکام یا فتویٰ کا ذریعہ بنانا جائز نہیں، اور عوام الناس کا اس پر اندھا اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی عالم یا مفتی ان معلومات کو جانچ، تحقیق اور اصول شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو اسے بطور معاون ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہے دارالعلوم کراچی کا متوازن اور محتاط موقف۔ محترم سامعین، کیا دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتا ہے؟ تو بالکل نہیں۔ محترم سامعین، دارالعلوم کراچی نے ٹیکنالوجی کو رد نہیں کیا، جدید ذرائع کو حرام قرار دے کر دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ درست استعمال کی حدود اور قیود مقرر کیے، عوام کو گمراہی سے بچایا اور علماء کو احتیاط کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی راہ دکھائی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا معتدل مزاج ہے۔ محترم سامعین، اب آپ لوگوں کے ساتھ وہ فتویٰ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات سے کیا سوال پوچھا گیا ہے اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خود چیٹ جی پی ٹی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس فتوے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ 3 اپریل 2025 کو برطانیہ کی سب سے بڑی مسلم تنظیم مسلم کونسل آف برطانیہ MCB، جس میں 500 سے زائد ارکان شامل ہے، جن میں مساجد، مدارس، فلاحی ادارے اور پیشہ ورانہ نیٹ ورکس شامل ہیں، انہوں نے جمعے کے خطبے میں قرآن کی غلط تلاوت کرنے پر غیر مشروط معذرت جاری کی۔ اس غلطی کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی آیت تیار کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت AI ایپلیکیشن چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا گیا تھا، اور شیخ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر مفتی فری ایپس جیسا کہ انہیں کہا جاتا ہے اب اسلامی فتاوی کے لیے مستند علماء کی جگہ تیزی سے لے رہی ہے، گوگل اور دیگر سرچ انجنز کی طرح جو صارفین کو معلومات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ AI خود معلومات پیدا کرتا ہے۔ یہ اور بھی زیادہ تشویشناک ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے بانی اوپن AI اسرائیل سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور کھلے عام صہیونی ہے۔ کیا اسلامی احکام، فتاوی اور دینی ہدایات کے لیے چیٹ جی پی ٹی جیسے AI ایپلیکیشن سے رجوع کرنا جائز ہے؟ محترم سامعین، جواب میں دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات فرماتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ سوال اور جواب سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت AI سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک جدید شعبہ ہے جو اعداد اور شمار یعنی الگوریدم اور سابقہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کردہ جوابات فراہم کرتی ہے۔ اس کی فراہم کردہ معلومات میں غلطی اور غلط بیانی کا کبھی امکان ہوتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ میں آیا ہے کہ بعض اوقات چیٹ جی پی ٹی وغیرہ دینی مسئلہ کا غلط حکم بتا کر اپنی طرف سے جعلی عربی حوالہ جات بھی بتا دیتی ہے، حالانکہ دینی معلومات بالخصوص کسی مسئلے کا شرعی حکم بیان کرنا بہت نازک اور حساس معاملہ ہے جس میں حد درجے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا دینی امور اور شرعی مسائل مستند ذرائع یعنی کسی مستند عالم، معتمد عالم یا مفتی وغیرہ سے معلوم کرنے چاہیے۔ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر AI ایپلیکیشن کی فراہم کردہ معلومات پر کسی مستند عالم دین کی تصدیق کے بغیر عمل کرنا ہرگز جائز نہیں، نیز ایسی معلومات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بھی جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات کے اس فتوے پر مہر وغیرہ بھی موجود ہے۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں کہ اس کے بارے میں خود چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ خود چیٹ جی پی ٹی بھی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں صرف ایک علمی معاون ہوں، دینی اور فقہی معاملات میں میری بات کو صرف ابتدائی رہنمائی سمجھا جائے، آخری اور حتمی فیصلہ ہمیشہ مستند عالم ہی کرے۔ میں خود صارفین کو یہی ترغیب دیتا ہوں کہ شرعی معاملات میں عقائد، فتاوی اور حلال اور حرام کے مسائل میں براہ راست علماء سے رجوع کرے۔ عوام کے لیے چاہیے کہ اگر
اگر آپ عام آدمی ہیں تو یاد رکھیں سوشل میڈیا، گوگل، چیٹ جی پی ٹی یہ سب علم کے ذرائع تو ہیں مگر مرجع نہیں۔ مرجع یعنی جس کی طرف آخری رجوع کیا جائے وہ ہمیشہ یہ رہیں گے قرآن، سنت، مستند علماء کرام، مفتیان حضرات اور مستند علماء کرام۔ محترم سامعین، دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ دین کی حفاظت ہے، فہم شریعت کی درستگی ہے اور امت کو فتنوں سے بچانے کی سنجیدہ کوشش ہے، اور چیٹ جی پی ٹی بھی اسی موقب کی مکمل تائید کرتا ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پائیدہ بھی دے اور دین بھی محفوظ رہے تو علم، احتیاط، علماء کی رہنمائی یہی واحد راستہ ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔